پھر عمران ریاض ایک جو ہے جرنلسٹ کو اٹھا کر لے گئے 4 مہینے کے بعد. وہ آج بھی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا. 30-40 کلو اس کا ویٹ بھی کم ہو گیا اور ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں رہا, اور وہ نموداروں کے گھر پہنچ گئے. کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ کیا ہم اپنے شہریوں کی جان اور مال کو اس طرح سے جو ہے غائب ہوتا, ڈسپیئر ہوتا ہوا دیکھ کر ہم خاموش رہیں گے؟ تو مت کریں ان سے, یہ جج ہوں یا یہ حکمران ہوں یا یہ وردی والے ہوں یا کوئی بھی ہو, آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہمارا ہر الیکشن فراڈ ہوتا ہے. ہماری کبھی پارٹی کو بنایا جاتا ہے, کبھی کسی کو لایا جاتا ہے, کبھی کسی کو بکیر کے توڑا جاتا ہے, کبھی کسی کو پاپا سلاسل دیا جاتا ہے, کبھی کسی کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے, کبھی کسی کو زیرو بنا دیا جاتا ہے. یہ کیا کھلواڑ ہے ہمارے ملک کے ساتھ؟ ڈس اپیئر ہونا جو پرسن, کتنی عجیب سی بات ہے. آپ دیکھیے کتنی افسوسناک بات ہے کہ کسی کا عزیز, کسی کا باپ, کسی کا بیٹا, کسی کی بیٹی, کسی کی ماں, کسی کی بہن اٹھا لی جاتی ہے, اس کا خانوادہ چلا رہا ہے, پرچے کروا رہا ہے, ریٹیں کر رہا ہے. اور تو اور شیخ رشید جیسا بندہ جو اتنا ماشاءاللہ ہیوی بھاری بھرکم ہے, اس کو اٹھا کر لے گئے اور ہائی کورٹ میں یہاں کہا گیا تو انہوں نے کہا جی پولیس نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں چلے گئے ہیں. اور کچھ عرصے کے بعد وہ نمودار ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں تو چلا کاٹ رہا تھا اور چلا بڑا سخت تھا. ارے بھائی کس کو بیوقوف بنا رہے؟ اسی طرح کے آپ کے 3-4 اور مثالیں ہیں. کسی نے کہا میں سکون لینے کے لیے چلا گیا تھا, سکون لینے کے لیے گیا تھا, نہ باپ کو پتا ہے, نہ بھائی کو پتا ہے, نہ ماں کو پتا ہے, نہ بیوی کو پتا ہے, نہ بچوں کو پتا ہے, اور وہ بالکل ایسے چیخو پکار کر کے پاگل تک ہو رہے ہیں. پھر عمران ریاض ایک جو ہے جرنلسٹ کو اٹھا کر لے گئے 4 مہینے کے بعد. وہ آج بھی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا. 30-40 کلو اس کا ویٹ بھی کم ہو گیا اور ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں رہا, اور وہ نموداروں کے گھر پہنچ گئے. کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ کیا ہم اپنے شہریوں کی جان اور مال کو اس طرح سے جو ہے غائب ہوتا, ڈسپیئر ہوتا ہوا دیکھ کر ہم خاموش رہیں گے؟ یہی ایک جذبہ تھا. کوئی میرا بیٹا یا میرا بھائی یا میری کوئی وہ نہیں اٹھایا, نہ یہ اعتراض کہ کسی کو اٹھایا گیا ہے. لیکن اگر کسی کو بھی اٹھایا گیا ہے, وہ میرا اگر چھوٹا ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, باپ ہے, چاچا ہے, ہمیں پھر تکلیف ہونی چاہیے. ہم بالکل آئسولیشن میں نہیں جا سکتے ہیں. ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے, اس قوم کی زیادہ ذمہ داری ہے, اس لیے کہ ہم اس ملک کے بنانے والا بھی کالا کوٹ ہے, اور اس ملک میں آئین دینے والا بھی کالا کوٹ ہے, اور اس کی حفاظت بھی کالے کوٹ نے کی تھی. آج بھی ہمارے اوپر یہی ذمہ داری ہے. جب آپ کوڈ آف کانڈکٹ دیکھیں اپنا, تو آپ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر آئین اور قانون کے خلاف ہو رہی ہے تو آپ اس پر جو ہے آپ اپنی آواز بھی اٹھائیں, اور جو آپ کے ہوتا ہے آپ قانونی طور پر بھی اس کا بالکل اس کا تدارک کریں. تو یہ ہماری آبلیگیشن بھی ہے, قوم کے ساتھ بھی ہماری کمٹمنٹ ہے, پیشنٹ کے ساتھ بھی ہماری کمٹمنٹ ہے. اگر رول آف لا نہیں ہے, آئین نہیں ہے, تو ہمارا وجود ہی نہیں ہے. اور اس طرح سے اگر لوگ اٹھائے چلے جائیں, اور اس طرح سے جو ہے لوگ پھر اس کا کوئی تدارک نہ ہو, کوئی پتہ نہ ہو کس نے اٹھایا ہے, کہاں رکھا ہے, کون سے جرائم کا ارتکاب کیا ہے, تو پھر شرم آنی چاہیے. پھر ہم سب کو شرم آنی چاہیے. ہمیں آئی ہے, ہم لے کر گئے ہیں نالج سپریم کورٹ میں. آپ آواز اٹھائیے اس پر بھی. اور یہ ہے آرٹیکل 199 کی ساری روح, کہ آپ آرٹیکل 199 کو ذرا دیکھیے گا. دیکھیں ریٹ آف مینڈمس جب آتا ہے تو اس پہلی شیک میں 199, اگرچہ وہ ایگریڈ پرسن ہے, ایگریڈ پرسن کو آپ نے ایکسپینڈ کیا ہے. یہ دیکھیں اسٹیٹک نہیں ہے, یہ جامد اور ساکت نہیں ہے. اٹ از اے لیونگ یہ جو ایک یہ ہے کانسٹیٹیوشن, ڈائنامزم اس میں ہونی چاہیے. اس کی ایکسپینشن, اور اس کی ایکسپینشن جو ہے اس کو وقت کے تقاضوں کے مطابق آپ کو انٹرپریٹیو طریقے سے آپ کو اس کو پھیلانا پڑے گا.
عدالتوں کی جورسڈکشن کو اور ایگریڈ پرسن کو آپ نے پھیلایا ہے. میں ایگریڈ ہوں بطور پاکستانی کی, مجھے دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتا ہے کسی کو اگر اٹھایا جائے, یہی آپ کے احساسات ہیں, مجھے یقین ہے. تو وی آر ایگریڈ. یہ کہنا کہ جی میرا چونکہ ذاتی پتر نہیں گیا, خون کا رشتے والا اغوا نہیں ہوا تو مجھے کوئی اختیار نہیں ہے, دس از رانگ. اور عدالتوں نے یہ آپ کی بات کو تسلیم کیا ہے. سو لیٹس ایکسپینڈ دس پروڈنس. ہم صرف کسی مخصوص کی جورسپروڈنس کو نہ لے کے چلے, پاکستان کی جورسپروڈنس کو ایکسپینڈ کریں. تو پاکستان کی جورسپروڈنس اسی چیز کی متقاضی ہے کہ اگر کسی ایک کو دیکھیں, یہ ایک جسم کی طرح ہے, یہ سارا ملک ہمارا ایک جسم کی طرح ہے. آپ کے جسم پر اگر ایک کانٹا ایک چھوٹی انگلی پر بھی لگتا ہے تو یقین کیجیے گا آپ کے سارے جسم میں جو ہے پین ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. پس پڑ جائے اور یا ہو جائے تو آپ کا سارا جسم جو ہے نیچے سے لے کے اوپر تک, حالانکہ شاید صرف چھوٹی انگلی پر ایک معمولی سا پنکچر ہوا ہے یا ایک کانٹا چبھا ہے, لیکن وہ کانٹے کی چبھن جو ہے آپ کے سارے جسم میں ہوتی ہے. پاکستان کو میں سمجھتا ہوں اسی طرح ہمارے احساسات ہونے چاہیے کہ ایک شخص, ایک خانوادے کو اگر یہ دکھ اور تکلیف جھیلنی پڑتی ہے تو آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں پلیس کریں. بے چین ہو جائیں گے آپ, نیند نہیں آئے گی آپ کو, تکلیف ہوگی آپ کو, دکھ ہوگا. مجھے تو کم از کم ہوتا ہے. جہاں قومیں بے حس ہو جاتی ہیں وہاں مر جاتی ہیں. زندہ شخص کو تکلیف ہوتی ہے, مردہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. مرے نہیں ہیں ہم, زندہ ہیں. یہ جو جانوروں والا سلوک کیا جاتا ہے یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا ہے, کسی کو بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو زندگی اور موت میں یہی فرق ہے. جب آپ بے حس ہو جائیں گے ہر چیز سے, جو ہمیں کیا جا رہا ہے ایک سسٹینڈ طریقے سے کیا جا رہا ہے, مسلسل کیا جا رہا ہے. ہمارا ہر الیکشن فراڈ ہوتا ہے, ہماری کبھی پارٹی کو بنایا جاتا ہے, کبھی کسی کو لایا جاتا ہے, کبھی کسی کو بکھیر کے توڑا جاتا ہے, کبھی کسی کو واپس سلاسل کیا جاتا ہے, کبھی کسی کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے, کبھی کسی کو زیرو بنا دیا جاتا ہے. یہ کیا کھلواڑ ہے ہمارے ملک کے ساتھ؟ یہی چلتا رہے گا. بھیڑ بکریاں ہیں ہم. یہی ہے آرٹیکل 199 کا اطلاق کیجیے گا اور ان کو بھی باور کروائیے گا. جا کے ڈٹ کے کھڑے ہوں. آپ کا صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے خدا, ہم نے تو جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بجائے ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنائے. ہم نے سمجھا یہ ہمارا رازق ہے, اگر چیف جسٹس کے خلاف ہم بولیں گے اور اپنا معافی الضمیر بیان کریں گے تو ہمارے کیسز آنے بند ہو جائیں گے, ہماری روزی بند ہو جائے گی. او بھائی, اللہ تعالیٰ نے یہ 5 چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں, زندگی, موت, عزت, ذلت, رزق. یہ 5 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی. یقین کیجیے گا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں, آپ بے خوف ہو جائیں گے. اور محنت کریں. ینگسٹرز کو میں یہ کہوں گا, محنت کریں, جذبہ پیشن کے ساتھ محنت کریں. اللہ دیکھے کس طرح سے یہ ایونیوز کھولتا چلا جاتا ہے آپ کے لیے. رزق کی فراوانی آپ کے لیے ہوگی جب آپ راہ راست پر ہوں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں. ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں, یہ ججز بھی آپ کو ریلیف دیں گے, اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے راستے کھولے گا, رزق بھی بڑھے گا. تو مت کریں ان سے, یہ جج ہوں یا یہ حکمران ہوں یا یہ وردی والے ہوں یا کوئی بھی ہو, آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو آپ دیکھیں, اب ریٹ آف مینڈمس میں نے عرض کیا پہلا, ایگریڈ کو آپ کور کراس کرتے ہیں. ریٹ آف مینڈمس میں آپ مانگتے ہیں, کیونکہ دیکھیں اگر یہ ریٹ نہ ہو تو پھر آپ کا آئین تو پھر آپ کا نام, باپ کا نام اور چوری کا کیس اور فلانے کا کیس اور یہی کرتے رہ جائیں, پھر تو باقی ختم ہو جاتی ہے.